آل عمران کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب ان سے کہہ دو جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو کہہ دو کہ دلیل پیش کریں، اور دلیل یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ کس کی اتباع؟ رسول کی اتباع۔ میرے بھائی پورے قرآن حکیم میں دو الفاظ آئے ہیں، لفظ اتباع اور لفظ اطاعت۔ پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنے لیے لفظ اتباع استعمال نہیں کیا کہ میری اتباع کرو، کیونکہ اتباع کی جاتی ہے فعل میں اور اطاعت کی جاتی ہے قول میں، اور کیونکہ اللہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا اور کیونکہ اللہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہی نہیں ہے، تو میرے بھائی فعل تو تب دیکھنے میں آئے جب ہم فاعل کو دیکھیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ اتباع کرو رسول کی، اور دوسری آیت میں کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ ارے کیا مقام ہے ہمارے رسول کا کہ اطاعت میں تو اللہ رسول کے ساتھ ہے مگر اتباع میں رسول اللہ شریک ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اتباع کرو رسول کی، پھر میں اللہ تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور کسی نے بھی میرے رسول کو پیٹھ دکھائی یا کوئی بھی میرے رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا تو میں اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پوری توجہ، پوری توجہ، کسی نے بھی میرے رسول کو پیٹھ دکھائی یا کوئی بھی میرے رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا تو میں اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ارے کیوں مجبور کرتے ہو ہم شیعوں کو کہ فلاں سے محبت نہیں کرتے، فلاں سے محبت نہیں کرتے؟ ارے جب اللہ ہی محبت نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بابا مجھے گال سمجھ میں چاہتی نا، بابا گال سمجھ میں چاہتی نا۔ اور آج یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرید کے مذہب کا پتہ اس کے امام سے چلتا ہے۔ پوری توجہ، مرید کے مذہب کا پتہ اس کے امام سے چلتا ہے۔ اگر علی کسی جنگ سے بھاگا ہے تو بے دین بھی ہم ہیں، کافر بھی ہم ہیں، اور اگر کوئی اور رسول کو چھوڑ کر بھاگا ہے، اب یہ تاریخ میں جا کر تم دیکھو کہ کون رسول کے ساتھ رہا اور کون چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پتا چلا رسول کی اتباع کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اور میرے بھائی میں تو حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو عاشقان رسول ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں کہ بے وقوف ہے وہ لوگ۔ ارے پورے قرآن حکیم میں لفظ عشق اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا، کیونکہ عشق عقل کی دشمن ہوتی ہے۔ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں عقل نہیں ہوتی، اور جہاں مودت ہوتی ہے وہاں محبت بڑھتی رہتی ہے۔ ایک چھوٹے سے جملے میں اپنی بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے۔ پوری توجہ، 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ 72 نے رسول کو لیا ہے بت پرستوں سے، اور ہم شیعوں نے رسول کو لیا ہے بت شکن سے۔ آئیے میرے بھائی اب چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور 2 آیتیں پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ تو چلتا ہوں قرآن کی طرف۔
تو ارشاد ہوا سورہ صافات میں وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. کافر اور مشرک کہتے ہیں، کافر اور مشرک کہتے ہیں کہ ہم اس دیوانے کی وجہ سے، اس مجنون کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. یعنی کافر اور مشرک ختمی مرتبت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دیوانے کی وجہ سے، اس مجنون کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. تو میرے بھائی قرآن نے اتنا تو بتایا کہ رسول کو دیوانہ کہنا یہ مشرکوں کی اور کافروں کی پرانی عادت ہے. لیکن یہ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی. اللہ نے آگے جواب دیا بل جاء بالحق وصدق المرسلین. بل میرا رسول ایسا نہیں ہے، اس کو میں نے حق کے ساتھ بھیجا ہے اور اس نے تمام مرسلین کی تصدیق کر لی ہے. یہ نہیں کہ تصدیق کرتا ہے یا کرے گا، اس نے تمام انبیاء کی تصدیق کر لی ہے. ارے ہم تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاءوں کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے. میرے بھائی دیکھیں، رسول نے تصدیق کی اسی لیے جناب آدم کو ہم نے مانا. رسول نے تصدیق کی اسی لیے جناب ابراہیم کو ہم نے مانا. رسول نے تصدیق کی اسی لیے جناب عیسیٰ کو ہم نے مانا. رسول نے تصدیق کی، اللہ نہیں آیا تھا. اور جب رسول نے تصدیق کی تو پتا چلا کہ ایک کم 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں اور رسالتیں رسول کے لبوں کے نیچے اگر کسی کے لیے کہہ دے کہ وہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. تو میرے بھائی آج ابتدا میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ارے بھائی تم نے شیعہ مذہب کو سمجھائی نہیں، تم نے شیعہ مذہب کو سمجھائی نہیں. ارے ہم تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاءوں کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے. ہم تو نبیوں کو، صاحب شریعتوں کو، صاحب کتابوں کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے. تو اگر کسی کو منوانا ہے تو پہلے یہ دیکھ کر آؤ کہ کیا اس کی رسول نے تصدیق کی ہے. اور نہیں، آئیے اور آپ سے قریب آ کر بات کرتا ہوں اور چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. تو ارشاد ہوا سورہ زمر میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. وہ رسول جو صدق لے کر آیا، یہاں آن کر نہیں ملا تھا، یہاں آن کر صادق نہیں بنا تھا، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ تقویٰ میں برابر ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ رسول کی تصدیق کس نے کی. اب مسلمان خود بتائے کہ کون تھا جس نے رسول کی تصدیق کی تھی. جس نے تصدیق کی وہ میرا مولا فرماتا ہے نہج البلاغہ میں، میں علی دین فطرت پہ آیا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، پوری توجہ، میں علی دین فطرت پہ آیا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں سابق ہوں ایمان میں اور ہجرت میں. اور تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے، اللہ تمہیں غارت کرے. میرے بھائی ہمارے ہاں تھوڑا سا کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کسی کی بد دعا لگ گئی ہے. اب جس کو میرا مولا بد دعا دے اب ان کا حشر کیا ہوگا یہ میں نہیں کہنا چاہتا. میں علی کس پہ جھوٹ بولتا ہوں؟ اللہ پر. سب سے اول میں ہوں جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا. پوری توجہ، علی کی محبت کی مستی میں بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. سب سے اول میں ہوں جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا. یا میں نبی پہ جھوٹ بولتا ہوں، سب سے اول میں ہوں جس نے اس کی تصدیق کی. اگر میرے بھائی کہتے نا کہ کیا میں رسول پر جھوٹ بولتا ہوں، سب سے پہلے میں تھا جس نے رسالت کی تصدیق کی. تو آج کا ملا کہتا کہ ارے بھائی 40 برس کے بعد جب رسالت کا اعلان کیا تھا تو علی نے بچوں میں تصدیق کی تھی. کہا نہیں نبی. اور کیا تمہاری کتابوں میں نہیں لکھا کہ محمد کب سے نبی ہے؟ کنتو نبی و آدم بین المائبتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا وجود نہ تھا، کچھ نہ تھا، محمد نبی تھا. پتا چلا محمد نبی بن رہے تھے، علی دیکھ رہے تھے.
बाबा गाल समझ में अचे थी ना, गाल समझ में अचे थी ना। और नहीं, आइए और आपके जहनों के करीब आकर बात करता हूं कि 72 मज़ाहिब में और शिया मजहब में ये बुनियादी फर्क है। पूरी तवज्जो, 72 मज़ाहिब में और शिया मजहब में ये बुनियादी फर्क है कि 72 का किबला एक है, हमारे किबले 2 हैं। पूरी तवज्जो, हदीस नहीं पढ़ूंगा, आता हूं कुरान की तरफ। हो सकता है कि कल आपसे कोई कहे, हाँ भाई ये किस काफिर को बुलाया था, हमारा किबला एक तुम्हारे 2। तो आइए चलते हैं कुरान की तरफ। तो इरशाद हुआ सूरह एराफ में, कुल अमरा रब्बी बिलकिस्त व अकीमू वजूहकुम इंदा कुल्ले मस्जिदिन। अल्लाह ने अदल का हुक्म दिया है कि जब भी नमाज के लिए तैयार हो तो अपने चेहरों को मोड़ो मेरे घर की तरफ। पता चला काबा किबला है सर का। पूरी तवज्जो, पता चला काबा किबला है सर का। लेकिन इसी कुरान में सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने जनाब इब्राहिम की दुआ को कोट किया, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियते बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे मोहतरम घर के नजदीक बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं। रब्बना लियुकीमुस्सलात, ताकि मेरी औलाद नमाज को कायम करे। फजअल अफीदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, और परवरदिगार इंसानों के दिलों को मोड़ दे मेरी औलाद की तरफ, सरों को मोड़ दे काबे की तरफ और दिलों को मोड़ दे मेरी औलाद की तरफ। पता चला काबा भी किबला, ज़ुर्रियते इब्राहिम भी किबला। सर झुके दिल ना झुके तो वो मुनाफिक है। मैंने यही अर्ज किया है मेरे भाई के सर झुके दिल ना झुके तो वो मुनाफिक है। अरे 72 का सिर्फ सर झुकता है, दिल नहीं झुकता। हमारा सर भी झुकता है, हमारा दिल भी झुकता है। अरे सर बैत को झुकता है, दिल अहले बैत को झुकता है। हमारा सर भी झुकता है, हमारा दिल भी झुकता है। सर बैत को झुकता है, दिल अहले बैत को झुकता है। काबा इस्लाम है, नजफ ईमान है। पूरी तवज्जो, काबा इस्लाम है, नजफ ईमान है। जो काबे की तरफ जाता है उसका लिबास पाक होता है, जो नजफ जाता है उसका दिल पाक होता है। इस्लाम है, नजफ ईमान है। जो काबे की तरफ जाता है उसका लिबास पाक होता है, जो नजफ जाता है उसका दिल पाक होता है। अब एक बड़ा जुमला अर्ज करो अली के मलकों के लिए, सर उठाना। जो काबे की तरफ जाता है उसकी शक्ल पाक होती है और जो नजफ जाता है उसकी नस्ल पाक होती है। और मेरे भाई, आजकल झगड़ा है विलायत पर, मेरी मौला की विलायत पर। सारी जिंदगी मेरे बाबा ने की विलायत की बात है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं विलायत की बात ना करूं। लेकिन जो खुतबा है रसूल का मेरे मौला की विलायत पर, वो मैं आखिर में पढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जब गदीर में रसूल ने ऐलान किया कि मन कुन तो मौला हो
फहाजा अली मौला, जिस जिस का मैं मौला उसका ये अली मौला। अब सबने मेरे मौला को मुबारकबाद दी, लेकिन मैं हैरान हूं कि एक था, ऊंटनी पर सवार था और वो आया, हारिस बिन नौमान फेरी, वो आया। कहा या रसूल अल्लाह, ये आपने कहा है या अल्लाह ने? तो रसूल ने फरमाया मेरा कलाम, मेरा फेल वही है जो उसका है, ये मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है। अब ये कहता हुआ चला और इसको अल्लाह ने जगह दी सूरह अनफाल में, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन काना हाजा हुवल हक, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लाह को मान रहा है, रसूल का सहाबी है, पूरी तवज्जो, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर ये अली, अगर ये अली, अगर ये अली आपकी तरफ से हक है तो मेरे ऊपर पत्थर का अजाब नाजिल कर। अगर ये अली, अगर ये अली, पूरी तवज्जो बाबा, थोड़ा थोड़ा गला है ना लो, पूरी तवज्जो, अगर ये अली, अगर ये अली आपकी तरफ से हक है तो मेरे ऊपर पत्थर का अजाब नाजिल कर। हारिस बिन नौमान फेरी अल्लाह का मुखालिफ नहीं, अल्लाह को मान रहा है कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर ये अली, अगर ये अली आपकी तरफ से हक है तो मेरे ऊपर पत्थर का अजाब नाजिल कर। बस ये कहना था, या सहाबा ने देखा आसमान की तरफ, एक छोटा सा परिंदा आया, अबाबील, उसकी चोंच में पत्थर था। साईं हारिस बिन नौमान फेरी हाजी था, ताजे ताजे बाल मुंडाए थे, परिंदा नीचे आया, पत्थर टिंड पर लगा, नीचे आया, ऊंटनी पर लगा, दोनों मर गए, दोनों दोनों मर गए। बाबा गाल समझ में चाहिए ना, दोनों मर गए, दोनों। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा है मेरे परवरदिगार, अगर ये हारिस बिन नौमान फेरी अली की विलायत का कायल नहीं था तो इसको सजा देते, ये ऊंटनी ने कौन सा कसूर किया था? बुरी तवज्जो, मेरे परवरदिगार, अगर ये हारिस बिन नौमान फेरी अली की विलायत का कायल नहीं था तो इसको सजा देते, ये ऊंटनी ने कौन सा कसूर किया था? अल्लाह ने कहा आज मैंने तुम्हें बता दिया कि इंसान तो इंसान, अगर जानवर भी अली के मुकाबले में आए, और मेरे भाई यही सबब है, यही सबब है कि किसी जंग में कोई ऊंटनी पर सवार होकर आई थी तो मेरे मौला ने कहा था इसकी टांगे काट दो, कहा मौला ये ऊंटनी तो जानवर है, कहा जानवर नहीं, जो मेरे मुकाबले में आता है वो शैतान है। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, और मेरे भाई एक बात करके फिर आता हूं अपने मौजू की तरफ। एक बात मेरे जहन में आ गई, वो पहले करता हूं, फिर आता हूं अपने मौजू की तरफ। कि हजूर अकरम जब बैतुल मामूर पर गए तो रसूल की मुलाकात जनाबे इब्राहिम से हुई। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कुदरत का कानून है कि अल्लाह और ऐमा मौसूमीन एक दूसरे से पूछकर अवाम को बताते हैं। इसका ये मकसद नहीं कि उनको पता नहीं था, नहीं, ये कुदरत का कानून है कि अल्लाह और ऐमा मौसूमीन एक दूसरे से पूछकर अवाम को बताते हैं। तो जब हुजूर अकरम बैतुल मामूर पर पहुंचे तो रसूल की मुलाकात जनाबे इब्राहिम से हुई। तो जनाबे इब्राहिम ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये आपके साथ साथ एक नूर चल रहा है, ये किसका नूर है? बाबा गलाहे को दाऊ पड़ा था। तो जनाब इब्राहिम ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये आपके साथ साथ एक नूर चल रहा है, ये किसका नूर है?
تو رسول نے فرمایا یہ میرے نبوت کے گواہ میرے بھائی علی کا نور ہے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات اس نور کا طواف کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو رسول نے مسکرا کر جواب دیا یہ علی کے شیعہ ہیں۔ پوری توجہ، پوری توجہ۔ تو رسول نے مسکرا کر جواب دیا یہ علی کے شیعہ ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ علی کے شیعہ بننے سے فائدہ کیا؟ پوری توجہ، پوری توجہ۔ یا رسول اللہ علی کے شیعہ بننے سے فائدہ کیا؟ تو رسول نے فرمایا دادا ابراہیم میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں، تو بس جو علی کے فرقے میں آ گیا نا، پوری توجہ، بس جو علی کے فرقے میں آ گیا نا اور جس نے علی علی کی نا تو وہ ہے جنتی۔ بس یہ کہنا تھا یا جناب ابراہیم نے دعا مانگی اللہم مجعلنی من شیعت علی، اے میرے پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ آخری آدمی تک دو ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ تو رسول نے مسکرا کر جواب دیا یہ علی کے شیعہ ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ فائدہ کیا؟ پوری توجہ، پوری توجہ۔ یا رسول اللہ علی کے شیعہ بننے سے فائدہ کیا؟ تو رسول نے فرمایا دادا ابراہیم میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں، تو بس جو علی کے فرقے میں آ گیا نا، پوری توجہ، بس جو علی کے فرقے میں آ گیا نا اور جس نے علی علی کی نا تو وہ ہے جنتی۔ بس یہ کہنا تھا یا جناب ابراہیم نے دعا مانگی اللہم مجعلنی من شیعت علی، اے میرے پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ آخری آدمی تک دو ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اے میرے پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ آئیے اب چلتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف۔ آئیے میرے بھائی اب چلتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف۔ تو جب وہ مر گیا حارث بن نعمان فہری، جب وہ مر گیا تو اب آئے مسلمان، اب آئے مسلمان۔ یا رسول اللہ کیسا بھی تھا اپنا تھا، پوری توجہ، یا رسول اللہ کیسا بھی تھا اپنا تھا، چلو نماز تو پڑھے۔ پوری توجہ، پوری توجہ، بابا گلا ہے ہوتا ہوں پڑھا۔ یا رسول اللہ کیسا بھی تھا اپنا تھا، چلو نماز تو پڑھے۔ بس یہ کہنا تھا یا اللہ نے آیت نازل کی، اور اب جو آیت پڑھ رہا ہوں وہ سورہ توبہ کی آیت ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، میرے حبیب ان میں سے یہ جو تمہارے سامنے حاجی کھڑے ہیں ان میں سے جو بھی اس عقیدے پر مرے تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتا۔ میرے حبیب ان میں سے جو بھی اس عقیدے پر مرے
تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنا، ما تعبدا ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت نہ مانگنا، اور اس کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت نہ مانگنا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے علی کی ولایت کو نہیں مانا اس نے نہ مجھے مانا نہ آپ کی رسالت کو مانا، اور جب وہ مر گیا تو اس کی موت کفر پر ہے۔ پوری توجہ۔ اب جب غدیر میں رسول نے 5 گھنٹے کا خطبہ دیا تو اس کے بعد رسول نے فرمایا امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو ازنا یوم الغدیر ویضاف شہادت بالولایت علی ابن ابی طالب۔ جب غدیر میں رسول نے 5 گھنٹے کا خطبہ دیا تو اس کے بعد رسول نے فرمایا ابو ذر اٹھو، آزان دو، اور آج آزان میں علی کی ولایت کا اعلان۔ بابا سب گلائیں دو تاؤں پڑھا سے، ابو ذر اٹھو، آزان دو، اور آج آزان میں علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ تو میرے بھائی جیسے یہ صحابہ نے سنا نا تو بھاگتے ہوئے آئے، اور سائیں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ان کو بھاگنے کا بڑا شوق تھا، چاہے جنگ کا میدان ہو یا غدیر کا میدان ہو، ان کو بھاگنے کی پڑ جاتی تھی۔ تو جیسے یہ رسول نے کہا نا تو صحابہ بھاگتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ یہ آپ کی رسالت کے بعد علی کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ اب سنو، اب ان جملوں کو غور سے سنو۔ رسول نے صرف 2 جملے کہے۔ رسول نے کیا کہا؟ فافی مانان، اگر علی کی ولایت نہیں تو باقی ہم میں ہے کیا؟ پوری توجہ، پوری توجہ، آخری آدمی تک سر اٹھانا۔ اگر ہم میں علی کی ولایت نہیں تو باقی ہم میں ہے کیا؟ یعنی رسول نے اپنے کو بھی شامل کیا کہ ہم میں ہے کیا، تم میں نہیں ہم میں ہے کیا۔ آج رسول نے عالم غدیر میں بتا دیا کہ جس اسلام میں علی نہیں اس اسلام میں کچھ نہیں، جس دین میں علی نہیں اس دین میں کچھ نہیں، جس اقامت میں علی نہیں اس اقامت میں کچھ نہیں، جس شریعت میں علی نہیں اس شریعت میں کچھ نہیں، جس آزان میں علی نہیں اس آزان میں کچھ نہیں، جس کلمے میں علی نہیں اس کلمے میں کچھ نہیں، اور جس نماز میں علی نہیں اس نماز میں کچھ نہیں۔ بس قبلہ جلدی جلدی آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے ایک بات کر کے میں آتا ہوں مسائل کی طرف۔ اصل میں میرے بھائی شیعت نام ہے نظام الہی کا، پوری توجہ، شیعت نام ہے نظام الہی کا۔ اصل میں میرے بھائی دشمنی جو ہے وہ ہے جناب ختیجہ سے اور جناب ابو طالب سے، پوری توجہ۔ اصل میں دشمنی جو ہے وہ ہے جناب ختیجہ سے اور جناب ابو طالب سے۔ کیوں؟ کیونکہ ختیجہ ماں ہے بطول کی اور ابو طالب باپ ہے علی کا، پوری توجہ۔ اور بڑی بات کہنے جا رہا ہوں یہاں پر، خدا کرے کہ جو کہنے جا رہا ہوں آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ تو میرے بھائی جب رسول معراج سے واپس آئے نا، کیونکہ جناب سیدہ کا ظہور معراج کے بعد ہوا تھا، تو جب رسول معراج سے واپس آئے تو بی بی نے پوچھا اپنے بابا سے، بابا آپ مجھے بوسہ کیوں دیتے ہیں؟
تو رسول نے فرمایا بیٹا آپ کی ذات سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. پوری توجہ. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ ائمہ موسومین ایک دوسرے سے پوچھ کر عوام کو بتاتے ہیں. تو بی بی نے پوچھا اپنے بابا سے بابا آپ جنت میں گئے تھے؟ پوری توجہ. بی بی نے پوچھا اپنے بابا سے بابا آپ جنت میں گئے تھے؟ کہا ہاں بیٹا گیا تھا. تو بی بی نے پوچھا بابا آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو رسول نے فرمایا بیٹا اللہ مجھے ایک محل میں لے کر گیا, جبرائیل میرے ساتھ تھا, محل کا دروازہ تھا اور دروازے پر پردہ بھی لٹکا ہوا تھا. جو آرام آرام سے آپ کے ذہنوں تک آ رہا ہوں, پوری توجہ. کہا بابا پھر؟ تو رسول نے فرمایا بیٹا جب میں نے دروازے کے اوپر دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو میرے بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی ولی اللہ نہیں کہیں گے تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ اس وقت اللہ نے لکھا ہوا تھا, ابھی کیا اللہ نے مٹا دیا ہے؟ پوری توجہ, پوری توجہ. یہ اس وقت اللہ نے لکھا ہوا تھا, ابھی کیا اللہ نے مٹا دیا ہے؟ تو بی بی نے کہا بابا پھر کیا ہوا؟ کہا بیٹا پھر میں نے پردے پر دیکھا تو پردے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی. بی بی نے کہا بابا کون سی؟ تو رسول نے فرمایا اب کہ بیٹا پردے پر یہ لکھا ہوا تھا فبشر فبشر شیعت علی علی طاہر ولادہ. رسول جب جائیں تو علی کے شیعوں کو, علی کے شیعوں کو ان کی طاہر ولادت پر مبارک دینا. پوری توجہ. رسول جب جائیں تو علی کے شیعوں کو, علی کے شیعوں کو ان کی طاہر ولادت پر مبارک دینا. تو بی بی نے کہا بابا اس کا مقصد کیا؟ تو رسول نے فرمایا بیٹا میں نے جبرائیل سے بھی پوچھا تھا. اور ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور اسکول میں ہمیں اسلامیات کی کتاب پڑھائی جاتی تھی تو اس میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ بھئی قیامت کے دن جو ہے وہ بچے کو اپنی ماں کے نام سے بلایا جائے گا, فلانی کے بیٹے, فلانی کے بیٹے. تو ہم پوچھتے تھے بھائی کیوں؟ تو کہتے تھے کہ بھائی اسی لیے کہ جناب عیسیٰ کے والد گرامی نہیں ہیں, اسی لیے جناب عیسیٰ کی عزت کو بچانے کے لیے. لیکن میرے بھائی جب ہم بڑے ہوئے اور ہمیں عقل آئی تو ہم نے سوچا کہ عیسیٰ کی تو ماں ہے, آدم کی تو ماں بھی نہیں. پوری توجہ. عیسیٰ کی تو ماں ہے, آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے, تو اللہ کو آدم کی عزت کا خیال نہیں ہے کیا؟ لیکن یہ راز معراج میں کھلا اور بی بی نے اپنے بابا سے پوچھ کر بتایا فبشر شیعت علی علی طاہر ولادہ. رسول جب جائے تو علی کے شیعوں کو ان کی طاہر ولادت پر مبارک دینا. تو رسول نے کہا بیٹا میں نے جبرائیل سے بھی پوچھا تھا. تو جبرائیل نے کہا کہ قیامت کے دن, قیامت کے دن علی کے شیعوں کو, علی کے شیعوں کو ان کے نام سے بلایا جائے گا. فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کا بیٹا اپنے امام کے پیچھے ہو جا. پوری توجہ, بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, پوری توجہ. فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کا بیٹا اپنے امام کے پیچھے ہو جا, اور جو علی کے دشمن ہوں گے ان کو بلایا جائے گا فلانی فلانی کے بیٹے, فلانی فلانی کے بیٹے اپنے امام کے پیچھے ہو جا. تو جناب سیدہ نے پوچھا بابا یہ علی کے دشمنوں کو فلانی کیوں؟ کہا جبرائیل نے کہا کہ جب ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوگا